بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں چیپٹر 3 کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے ایکسپیکٹڈ ویلیو اینڈ ویریئنس مومنٹ، اس کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے پی ایم ایف کو پڑھا تھا، صحیح ہے۔ تو پی ایم ایف مینلی ہمیں 2 پوائنٹس دے دیتے ہیں۔ ایک تو وہ سارے پوائنٹس کے بارے میں بتا دیتا ہے جو کہ اس پروسیس میں اکر ہو سکتے ہیں، اور دوسرا اس کے ریلیٹیو امپورٹینس، صحیح ہے کہ یہ پوائنٹ زیادہ اکر ہو سکتے ہیں، یہ کم اکر ہو سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ 2 پوائنٹس ہے جو پی ایم ایف ہمیں بتا دیتے ہیں، اور ایک پروسیس کے حوالے سے یہ 2 مین پوائنٹس ہے جس میں ہم انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ لیکن موسٹلی جو ہے پروبیلسٹک پروسیس یا جو ڈیلی لائف میں بھی جو پروسیس چلتے ہیں یا انجینئرنگ پروسیسز ہیں، اس میں ہم پی ایم ایف میں تو جو ٹیکنیکل لوگ ہیں اس کے لیے، لیکن بعض ایسی پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں ہمیں سمری دینا ہوتا ہے، صحیح ہے، اور یا ہم نے کوئی کنکلوژن ریمارکس دینا ہے، یا کوئی اس طرح جو ایک جنرک سٹیٹمنٹ اس پروسیس کے بارے میں دینا ہے، صحیح ہے۔ تو اس کے لیے کچھ اور پیرامیٹرز ہے جو کہ جسٹ ویلیو ہوگی، اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پروسیس کس طرح چلتا ہے، صحیح ہے۔ تو دیکھیں، ایک سمپل ایگزامپل ہم کنسیڈر کر رہے ہیں۔ یہ ایک 2 گرافس آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں، ایک ہے ایکس آئی کے لیے، ایک ہے وائی آئی، یہ 2 رینڈم ویریبل ہے۔ اس ایکسس پہ نمبر آف ٹرائل ہے۔ ایک بار آپ نے رینڈم ایکسپیریمنٹ وائی کو پرفارم کیا تو یہ ویلیو آ رہا ہے، پھر سیکنڈ ٹائم پوائنٹ پہ یہ، پھر اس طرح یہ، صحیح ہے۔ اس طرح 50th ٹرائل پہ یہ، صحیح ہے، اور اس طرح 130th ٹرائل پہ یہ، صحیح۔ تو یہ ڈفرینٹ ویلیو ہے، صحیح ہے۔ اس طرح ساری ویلیو کو آپ نے پروسیس کو 150 ٹرائل تک چلایا اور ان کو یہاں پہ پلاٹ کیا، اور ان سب کو اگر آپ دیکھیں بھی تو اس میں کچھ ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس طرح ایکس آئی کی ہے۔ تو دیکھیں، جو رینڈم ویریبل وائی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک لائن ہے جس کے کراس یہ ویری ہو رہا ہے۔ سملرلی اگر آپ ایکس کو دیکھیں تو ایکس بھی ایک خاص پوائنٹ سے ویری ہو رہا ہے، اور اگر آپ لوگ دیکھیں یہ پوائنٹ جو ہے، یہ لائن اس کے اکراس یہ ویری ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہمارے پاس 5 ہے۔ تو یہ 2 پوائنٹس ہیں۔ سیکنڈ جو ہے، اگر ہم دیکھیں تو ایکس کے کراس جو ہمارے پاس مین پوائنٹ ہے، یا ویسے جنرلی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس رینج میں یہ ویری ہو رہا ہے، صحیح ہے، اور اس کو دیکھیں تو اس رینج میں تو یہ بہت کم ہے اس کے مقابلے میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو مین کے اکراس ویلیو ہے آ رہی ہے، یعنی یہ جو اسپریڈنگ ہے، یعنی یہ جو ڈسپرشن ہے، صحیح ہے، یعنی جو مین کے اکراس ویریشن ہے، یہ اس ڈسٹریبیوشن میں ایز کمپیئر ٹو دس ڈسٹریبیوشن، صحیح ہے، اس ڈسٹریبیوشن میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو دس، صحیح ہے۔ تو یہ ابھی تو بہت انٹرسٹنگ پیرامیٹر لگ رہے ہیں کہ یہ تو اگر ہمیں اس ڈسٹریبیوشن کا یہ سینٹر پوائنٹ پتہ ہو اور ساتھ ہی ویریشن پتہ ہو تو آلموسٹ جو ہم اس طرح اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ رینڈم ویریبل ایکس از ویری اراؤنڈ 0.5 اینڈ آلسو اٹس ڈسٹریبیوشن آلسو اٹ از مور اسپریڈ۔ تو یہ پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیں کمپلیٹلی بتا دیتا ہے اس رینڈم پروسیس کے حوالے سے۔ تو دیکھیں، سوال ابھی یہ بنتا ہے کہ اس کو ہم میئر کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح میتھمیٹیکلی کوانٹیفائی کر سکتے ہیں۔ تو ایک کے لیے جو پیرامیٹر ہے ایکسپیکٹڈ ویلیو یوز ہوتا ہے، سیکنڈ کے لیے جو ہے ویریئنس، صحیح ہے۔ ایکسپیکٹڈ ویلیو ہمیں یہ سینٹر پوائنٹ کے ان ایوریج اور ان مین اور ان ایکسپیکٹیشن جو ہے اس پروسیس کا یہ ہے اور اس کا یہ 0 ہے، اور اس کا ویریئنس جو ہے یہ ہے۔ تو یہ 2 ٹرم ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ایکسپیکٹڈ ویلیو کو کچھ جنرک ٹرمز میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، ایکسپیکٹڈ ویلیو کو ایم سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے اور کرسپانڈنگ رینڈم ویریبل از اے سبسکرپٹ لکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایم سب ایکس کا مطلب یہ ہے کہ دس از دا مین آف دا رینڈم ویریبل ایکس، اور اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے ایکسپیکٹڈ ویلیو آف دا رینڈم ویریبل ایکس، اور یہ اسکوائر بریسز میں جو ہے انکلوز کیا جاتا ہے۔ اس کا بھی میتھمیٹیکل ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایکس کو ملٹیپلائی کرو کرسپانڈنگ پی ایم ایف پہ اور سم کرو آل ایکسس پہ، یعنی لیٹ سپوز یہ آپ کے پاس پی ایم ایف کی پاسبل ویلیوز ہیں، صحیح ہے، اور یہ اس کی پی ایم ایف کی ویلیوز ہیں، صحیح ہے۔ تو آپ نے جانا ہے، صحیح ہے، پروسیس میں یہ ایکس کی لیٹ سپوز 2 ویلیو ہے، یہاں پہ 1/4 ہے، صحیح ہے۔
تو یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرو. لیٹ سپوز یہ 6 ہے, صحیح ہے, اور یہ 1/3 ہے, صحیح ہے, تو 6 کو 1/3 پہ ملٹیپلائی کرو. تو اس طرح یہ اپنے ہر ایک پوائنٹ پہ جانا ہے اور اس کو کرسپونڈنگ پروبیبلٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے, اور اس طرح آپ کے ساتھ ایک لسٹ بنے گی, پھر ان سب کو سم کرنا ہے. اس سے جو ویلیو آئے گی وہ آپ کے ساتھ مین اور ایکسپیکٹڈ ویلیو ہے. دیکھیں اس کو اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں تو دس از لائک ویٹڈ ایوریج. آپ نے ہر ایک پوائنٹ کو کرسپونڈنگ ویٹ پہ ملٹیپلائی کرنا ہے اور پھر سم کرنا ہے. لیکن یہاں پہ ویٹ جو ہے پروبیبلٹیز ہے, اور پروبیبلٹیز کو سم کر کے یہ 1 بن جاتا ہے, تو اس لیے سمیشن آف دا ویٹس پہ ڈویژن نہیں ہے اس میں. تو ایگزیکٹلی دس از لائک ویٹڈ ایوریج. صحیح ہے. ابھی جو ہے یہ تو اس ایکسس پہ لیٹ سپوز بہت ساری ویلیوز ہیں, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے, اگر یہ ایبسولوٹ سمیبل ہو, صحیح ہے, ایبسولوٹلی ان ایبسولوٹ سینس میں یہ سم کر سکتے ہیں ہم, اور اسے کوئی فائنائٹ ویلیو آ رہی ہے, تو پھر یہ سم کنورج کر رہا ہے, اور پھر اس کیس میں ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ ویلیو ایگزسٹ کرے گی, ادروائز ایگزسٹ نہیں کرے گی. صحیح ہے. تو دیکھیں کبھی کبھی آسان جو ہے, اگر ڈسٹریبیوشن کو آپ دیکھیں کہ یہ جسٹ لائک ماسز ہے, اور ماسز کا سینٹر جو ہے سینٹر آف ماس ہوتا ہے, جو میٹرک سینٹر جو ہے, تو یہ ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ ویلیو. تو آپ نے ڈسٹریبیوشن کو دیکھنا ہے. اس ڈسٹریبیوشن کو اگر آپ دیکھیں یہ دونوں ایکول ہے اور یہ درمیانی ویلیو ہے. لیٹ سپوز یہ 2 ہے, یہ 6 ہے, یہ 8 ہے, تو ابھی لیٹ سپوز یہ 4 ہے اور یہ 6 ہے, تو اس کیس میں یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے یہ بن جاتا ہے. تو سملرلی اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اگر آپ اس ڈسٹریبیوشن کو دیکھیں تو اس میں 0 پہ ایک بار ہے, 1 پہ ایک بار ہے, 2 پہ, 3 پہ, یہ 8 بارز ہے. صحیح ہے. اور ساری ایکولی جو ہے ہائٹ سب کی سیم ہے, یعنی اس کے ویٹج سب کی سیم ہے. تو دیکھیں اگر 8 بار ہے تو میں نے اس کو بیلنس کرنا ہے ایک پیوٹ پہ, تو 4 بار ایک سائڈ آنا چاہیے, 4 بار دوسری سائڈ, اور اس کے درمیان میں پیوٹ لگانا ہے. تو یہ سینٹر ماس ہے. اگر آپ لوگ میتھمیٹیکلی بھی کیلکولیٹ کریں تو یہ 3.5 ہی بن جاتا ہے, اور یہ ہم بعد میں شاید کیلکولیٹ بھی کر لیں گے. تو یہ جو ہے سب سے آسان طریقہ ہے. اگر آپ لوگ کے پاس اس طرح ڈسٹریبیوشن گیون ہو اور آپ نے ایکسپیکٹڈ ویلیو کیلکولیٹ کرنا ہے, جہاں پہ اس کا بیلنسنگ پوائنٹ ہے, دیٹ بیلنسنگ پوائنٹ اور سینٹر ماس اور جیومیٹرک سینٹر از دا ایکسپیکٹڈ ویلیو. تو یہاں پہ اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.